الرحمن الرحیم ویورز کیسے ہیں؟ آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے لیاقت علی چٹھا کمشنر راولپنڈی نے جو استعفیٰ دیا ہے اور جو اس نے پریس کانفرنس کی ہے اس حوالے سے۔ ویورز جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو پی ٹی آئی جماعت تھی اس کے جو چیئرمین ہیں، ان کو چیئرمین تو نہیں کہا جا سکتا کیونکہ وہ ساری پروسیڈنگ ختم ہو چکی ہیں، تو بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وکیل ہیں، انہوں نے جو ہے یہ کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ ہمارے پاس پلان سی بھی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک کمشنر نے ایسے سنگین قسم کے الزامات لگائیں اور اس کے بعد جو ہے پی ٹی آئی نے اس کو جو ہے وہ بات کو بہت زیادہ اچھالا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان پر بھی الزامات لگائے، الیکشن کمیشن پر بھی لگائے، تو یہ دیگر الزامات اس نے لگائے۔ تو سب سے پہلے دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ آیا کمشنر جو ہے وہ کے پاس کوئی الیکشن کی ذمہ داری تھی یا نہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ڈی سی تھے، جتنے اضلاع ہیں پاکستان کے، اس میں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افیسر ڈی سی کو تعینات کیا، اور جو ریٹرننگ افیسر تھے ان کے ساتھ جو ہے وہ اے سی یا کسی بھی محکمے کا ایکسین وابٹا کا ہے یا ریلوے کا ہے یا روڈز کا ہے، پروونشل گورنمنٹ کا ہے، اور اس کے ساتھ ایجوکیشن کا ایک افیسر جو اسسٹنٹ ریٹرننگ افیسر جس کو کہتے ہیں، وہ بھی سی او جو ایجوکیشن کے جو افیسر ہوتے ہیں ان کو لگایا گیا۔ اس کے علاوہ کسی کی کوئی ڈیوٹی الیکشن کمیشن نے نہیں لگائی۔ اچھا، سیکٹری ہو، کوئی بھی سیکٹری کسی بھی محکمے کا، جتنے پاکستان کے ڈویژن ہیں کمشنر ان کی، اور کسی وفاقی ایسے افیسر کی کوئی تعیناتی، کوئی ڈیوٹی سر انجام دینے کا کوئی لیٹر موجود نہیں ہے۔ صرف اور صرف جو ریٹرننگ افیسر تھے انہوں نے الیکشن منعقد کرانے تھے، اور پھر ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افیسر نے اوپر اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں سپروائز کرنا تھا، رزلٹ کلیکٹ کر کے مجموعی طور پر ذمہ داری ان کی تھی، وہ کر کے الیکشن کمیشن کو بھیجنے ہیں۔ اب لیاقت علی جو چٹھا ہے، اس نے کہا کہ مجھ پہ بڑا دباؤ تھا، ہم نے جتوائے، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا۔ ایسی غلیظ بات، ایسی سنگین بات، اور یہ جو ملک احمد خان جو ہیں، جو انہوں نے یہ کہا تھا کہ لیاقت چٹھے نے 9 مئی کے واقعے جیسا ایک واقعہ سر انجام دیا ہے، یعنی کہ ریاست کو بدنام کرنے کے لیے، ریاست کو کمزور کرنے کے لیے اس نے سٹیٹمنٹ دی۔ اچھا، اب جب الیکشن کمیشن کی آپ کے پاس کوئی ذمہ داری نہیں ہے تو پھر آپ پہ دباؤ کیا تھا؟ یا تو یہ کوئی بھی پاکستان کا پریزائڈنگ افیسر جو سکول میں تعینات ہے الیکشن والے دن، یا ریٹرننگ افیسر یا ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افیسر، کوئی بھی اگر وہ یہ کہے کہ مجھ پر دباؤ تھا، وہ یہ بھی بتانے سے چھوڑ دے بات کہ مجھے الیکشن کمیشن کا دباؤ تھا، چیف جسٹس کا تھا، یا ڈسٹرکٹ بیوروکریسی کا تھا، یا وہ ویسے ہی کہہ دے یا کسی سیاسی جماعت کا دباؤ تھا کہ مجھ پر یہ دباؤ تھا الیکشن میں، تو یہ اس کی بات بڑی معنی خیز اور بہت اس میں وزن والی بات ہے، کیونکہ اس کے کی ذمہ داری ہے، اس نے الیکشن کروانے ہیں، اس نے کاؤنٹنگ کرنی ہے، اس نے رزلٹ بنانا ہے، یہ اس کی بات تو ہم تسلیم کرنے کو تیار ہیں۔ اب جو کمشنر ہے جس کے پاس نہ وہ ریٹرننگ افیسر ہے، نہ وہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افیسر ہے، نہ کوئی الیکشن کمیشن نے اس کو ذمہ داری سونپی، تو وہ اگر یہ کہے کہ جناب میں جو ہے وہ بڑی ہم پہ دباؤ تھا، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ سراسر ناانصافی ہے۔ اب آ جاتے ہیں لیاقت علی چٹھا جو ہے وہ ہے کون؟ لیاقت علی چٹھا وہ شخص ہے جس کے بارے میں میڈیا پر بھی
اور متعدد جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بھی یہ بات گردش کر رہی ہے کہ یہ عثمان بزدار کا بھی فرنٹ مین رہا ہے، ملک ریاض کا بھی فرنٹ مین رہا ہے اور دیگر معاملات ہیں۔ اچھا، یہ اس پریس کانفرنس سے قبل جو ہے وہ ایک ویزا بھی شیئر کیا گیا لیاقت چٹھے کا، جو امریکہ کا، جو اس نے وہاں پہ جانا تھا۔ غالباً اگر اس 13 فروری کے غالباً فروری کو وہ جاری ہوا ہے یا 12 کو ہوا ہے، اگر اس بات کو درست تسلیم کر لیا جائے واقعی اس کا ویزا وہ تھا، تو پھر یہ پریس کانفرنس کر کے اور یہ سارے معاملات کر کے اس کا مطلب یہ نظر آتا تھا کہ پھر اس نے یہاں سے جانا تھا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ 7 مارچ کو غالباً 2024 کو اس نے ریٹائرڈ بھی ہو جانا ہے سروس سے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اگر درست ہیں تو پھر تو یہ ہے کہ لیاقت علی چٹھا جو ہے اس نے جو ہے پری پلان جو ہے وہ ویزا لگوایا اور پھر پریس کانفرنس کی، پھر اس کا تھا کہ میں بیرون ملک چلا جاؤں گا اور اس کے بعد جو ہے میں نوکری پوری ہو جانی ہے اور وہاں پہ باہر رہوں گا۔ اور دوسرے ایک اور ان کا استعفیٰ ریزائن بھی جو لیاقت چٹھا کا ہے وہ بھی منظر عام پہ آیا ہے۔ اب یہ سوشل میڈیا کی ٹیم ہے، اب اس میں صداقت پرکھنے کا بڑا ٹائم لگتا ہے کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے۔ اینی ہاؤ کہ اس کے بعد جو ہے اس کے جو ہے وہ ایک کزن ایم این اے ہے اور جو ہے اس کی بہو جو ہے وہ پی ٹی آئی کی سرگرم کارکن ہے لندن میں، یہ اطلاعات آ رہی ہیں۔ تو یہ ساری اگر کڑیاں ملائی جائیں، ٹھیک ہے جی، پھر ایک سوال ضرور آخر میں جناب ویورز آپ سے بھی کہ کیا جس دن اس پر دباؤ تھا 9 فروری کو 7 فروری کو، 6 کو، 8 کو الیکشن ہوئے ہیں فروری کو، تو اس دن وہ کیوں نہیں اس نے پریس کانفرنس کی، کیوں دوسرے دن نہیں کی، اتنے دن؟ اور پھر میں آپ کو کہوں ایک مسلمان شخص جو صبح کی نماز بھی پڑھتا ہو، ٹھیک ہے جی، اگر اس پہ دباؤ ہے، کوئی وہ مینٹلی اپسیٹ ہے، تو میرا ذاتی جہاں تک خیال ہے کہ وہ اس طرف اور یہ سوچ رہا ہو کہ میں خودکشی کرنی ہے، تو وہ صبح کی نماز غالباً میرے حساب سے تو وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ صبح کی نماز بھی پڑھے، کیونکہ اس کے خیالات جو ہیں وہ بہت مختلف ہوتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان صبح کی نماز پڑھ لے، اور میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پھر اس کو خودکشی کا خیال بھی نہیں آتا۔ یہ اب جو یہ کہتا ہے نا لیاقت چٹھا کہ جناب میں نے جو ہے صبح کی نماز پڑھی، پھر میں نے خیال کیا کہ میں خودکشی کر لوں، پھر میں نے کہا حرام کی موت کیوں مروں۔ بھائی میرا بطور مسلمان یہ ایمان ہے کہ صبح کی نماز جب آدمی پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد وہ خودکشی کا نہیں سوچ سکتا، وہ کہتا ہے کہ میں آج کے دن مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، آج کا دن باخیریت گزرے، ٹھیک ہے جی۔ اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کے بارے میں تو ہو سکتا ہے کہ اس کے خیالات ہوں، اس کے مختلف ہوں، رات کو سویا نہ ہو، تو یہ ساری باتیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات بھی اس کی کوئی اتنی لاجیکلی درست نہیں ہے۔ تو بقایا جو ہے آنے والے دنوں میں جو ہے وہ اس کو پنجاب گورنمنٹ نے بھی بہت مذمت کی اور دیگر جماعتوں نے، اب وہ سورس بتائے، اور کمیٹی بنا دی گئی ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے کہ تحقیقات کرے گی کہ یہ بتائے نا کس کا دباؤ تھا، کیا آپ کے پاس اختیار تھا یا نہیں تھا۔ یہ آئندہ چند دنوں میں بڑی بات جو ہے واضح کھل کر آنے والی ہے، اور اگر یہ سارا جھوٹ ہے تو پھر جو ہے وہ یہ پلان سی کا ایک حصہ ہے، اور آگے پھر پلان ڈی جو ہے ان کا جو وہ ابھی ظاہر کریں گے تو پھر اس کی طرف کام بڑھے گا۔ اب یہ سپریم کورٹ جو ہے بھائی جناب یہ معاملات چلے، پھر اس کو لے کے ہم چلیں، پھر فلاں کو، اچھا اس کا کہ چیف جسٹس صاحب فائز صاحب استعفیٰ دے دیں، الیکشن کمیشن استعفیٰ دے دیں، عمران خان بھی یہ کہتا ہے، ساری پی ٹی آئی یہ کہتی ہے، لیاقت چٹھا بھی یہ کہتا ہے، تو اس پیرائے میں بھی دیکھیں تو یہ بات جو ہے اسی طرف جاتی ہے، پلان سی کی طرف۔ بہت شکریہ۔